بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد ٹاکس اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، کل ایک سوشل میڈیا پہ میں نے پوسٹ دیکھی جس میں پی ایم ایل این کا لیڈر شہباز شریف کا بیٹا محمد سلمان شہباز ایک کارکن کو جھڑکتے ہوئے دکھایا گیا۔ میں نے جب اس کی ڈیٹیل چیک کی تو اس میں پتا چلا کہ ایک کارکن نے اس کو ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں اس نے ایک تو گلدستہ نہیں لیا، دوسرا اس کے جو باڈی گارڈ تھے سلمان شہباز کے، اس کارکن کو دھکے دے کر اور جھڑکتے ہوئے ایک سائڈ پہ کر دیا۔ کہنا میں اس سے یہ چاہتا ہوں کہ انسان کی اخلاقیات کا بھی کوئی ایک اثر ہوتا ہے۔ انسان اپنی اخلاق سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے۔ ان لوگوں کا طرز عمل ایک عام آدمی کے ساتھ بڑا نامناسب طرز عمل ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بہاولپور کے ایک کنونشن کے اندر ایک خواتین کارکنوں میں سے پی ایم ایل این کے ایک کارکن نے یہ بات کی کہ جی پی ٹی آئی کے کارکن کو بڑی عزت ملتی ہے، ہمیں آپ کوئی عزت نہیں دیتے، یعنی وہ اپنی لیڈرشپ سے شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو واقعی میں عمران خان صاحب سے کوئی عزت ملتی ہے یا نہیں، لیکن اس بات کی اتھینٹسٹی مجھے اس بات سے ملی کہ ایک مخالف جماعت کے کارکن کی یہ بات ہے اور وہ اپنی لیڈرشپ سے کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے پی ایم ایل این سے کوئی عزت نہیں ملی، جبکہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بڑی اپنی لیڈرشپ سے عزت ملتی ہے۔ اخلاقیات کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ہم کس طرح کی اخلاقیات کے دائرے میں چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے سامنے کون ہے۔ یہی کارکن ہی ہوتے ہیں جو آپ کی لیڈرشپ کی باتیں آگے پہنچاتے ہیں۔ مطلب کہ آپ نے کوئی اگر سیاسی بیانیہ چلانا ہے تو آپ کے کارکنوں کی مدد سے ہی وہ سیاسی بیانیہ دوسروں تک پہنچے گا۔ اب یہ بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو کی، اب اپنے ورکر کو تو وہ عزت دے نہیں سکتے۔ اسی طرح کا حال پیپلز پارٹی کا ہے۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے کہ یہ لوگ اپنے کارکنوں کو کوئی عزت نہیں دیتے۔ کوئی دور تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے کارکنوں کو بڑی عزت دی، بڑی باتیں مشہور ہیں، اب سچ اور جھوٹ تو اللہ ہی جانے، لیکن بات یہی ہے کہ اب کی بار یہ جو لیڈرشپ آئی ہے ان کی، مطلب ہے کہ نسلیں ان کی ساری، بڑے ان کے کچھ عزت دے دیا کرتے ہوں گے، اب چھوٹوں کی باری آئی ہے تو وہ اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتے ہیں اور کارکنوں کو غلام۔ بادشاہ اور غلام کا چکر یہاں پہ پایا جاتا ہے۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا تجزیہ تھا جس میں نے یہ دیکھا کل، اس کو پتہ نہیں شاید یہ بات بری لگی ہو کارکنوں کو یا نہیں، لیکن مجھے اس بات پر بڑا دلی رنج ہوا کہ ایک انسان، چاہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ کو وہ پسند ہے یا نہیں، لیکن وہ آپ کی دلجوئی کرنے کے لیے آپ کو پھولوں کا گلدستہ دے رہا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ دوسری طرف الیکشن کا عدالت نے کہہ دیا ہے، اب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لوگ اسی طرف پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ عدالت نے کہہ دیا ہے 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن ہوں گے، کے پی کے کا الیکشن بھی آج کل میں اعلان ہو جائے گا۔ اب ایک پولیٹیشین کے لیے سب سے بڑا مرحلہ الیکشن کا ہوتا ہے کہ پولیٹیشین چاہے وہ ناکام ہو یا کامیاب، اس کے لیے ایک الیکشن کا معاملہ سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق آخر عوام سے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ واحد حکومت میں نے دیکھی جس میں عوام کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن عوام کی صرف بات ہی کی جاتی ہے، اس کے اندر عوام کے لیے اور کچھ نہیں، کوئی ایک کام بھی عوام کے حق میں نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بری حکومت سے، اس حکومت کے ہتھ کنڈوں سے بچائے۔
بات یہ ہے کہ ہمیں اب کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں۔ یہ حکومت ہے کہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی، اور سیاسی مخالفوں پر یہ پرچے اور گرفتاریاں اور ان کو ایذائیں دینے کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارا بیانیہ چل نہیں رہا، ہم ناکام ہیں، ہمیں تو انصاف نہیں مل رہا، ہمیں تو عدالتیں انصاف نہیں دے رہی۔ حالانکہ عدالتوں کی بات کی جائے تو عدالتوں نے ان کے نواز شریف صاحب کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ملک سے باہر بھیجا اس وقت جب وہ اپنی سزا بھگت رہا تھا، اور اس کے بعد 4 سال ہونے کو آئے، یہ بندہ واپس نہیں آیا، اور اب ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے وہاں پہ لندن میں بیٹھ کے کہ جی عمران خان کو فکس کریں، عمران خان کو گرفتار کریں، عمران خان کو نااہل کریں، پھر مجھے لیول پلینگ فیلڈ مجھے ملے گی، پھر میں واپس آؤں گا، اور واپس آتے ہی مجھے میری نااہلی ختم کی جائے اور میں الیکشن میں حصہ لوں گا۔ یعنی کہ فکس میچ۔ ہر انسان اپنے کام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، گلوکار اپنی گلوکاری کی وجہ سے، پینٹر اپنی رنگ سازی کی وجہ سے، اور یہ خاندان جو شریف خاندان ہے یہ اپنی بزدلی کی وجہ سے سب سے آگے ہے۔ یعنی کہ میدان چھوڑ کر جانے والوں کے معاملے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ نیریٹو جو آج کل عمران خان صاحب چلا رہے ہیں، یہ نیریٹو شروع میں ان کا تھا، یعنی پی ایم ایل این کا۔ پی ایم ایل این نے کیا کیا؟ شروع میں گانا شانا بھی بنایا کہ ووٹ کو عزت دو، نعرے بھی لگائے ووٹ کو عزت دو کے، اور لوگ اس کو بائے بھی کر رہے تھے، لیکن آخر میں کیا کیا؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھنے کی بجائے ڈیل کر کے بھاگ گئے۔ مناسب تو یہی تھا کہ یہ جیل میں رہتے، اپنا معاملہ پورا کرتے، عوام کی نظر میں بھی ہیرو ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اپنی سیاست کو جو پارٹی دفن کروا دے اس کو سیاستدان کون کہے گا؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ان چوروں، اچکوں، بے شرموں سے ہمیں بچائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اگر یہ ویڈیو، یہ میرا تجزیہ آپ کو پسند آیا ہو، اس انالیسس کو، اس تجزیے کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور میرے چینل ساجد ٹاکس کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔